2 سال کا بچہ شامی لشکر سے بنو اسد کا ایک بنو ابن الموقد، اس نے تیر جو چلایا خطا بھی جا سکتا تھا، یہاں آ کے لگا اور پار ہو گیا، بچے کی گردن ایسے ڈھلک گئی، یہاں امام علی مقام۔ ارے بھائی میں قطر ہاسپٹل گیا کسی کام، تو وہاں کسی کا بچہ تھا منگوڑے میں ہاسپٹل میں، ویسے تڑپ رہا تھا، پتہ نہیں اس سے کیا تھا، اور اس کی ماں ایسے اس کو کھڑی دیکھ، یہ منظر میں آج تک نہیں بھولا، اس ماں کے چہرہ، صرف اس کی آنکھیں نہیں رو رہی تھی، مجھے اس کا سارا وجود روتا ہوا دکھائی دیا، اور اس بچے کے اوپر ڈاکٹر کھڑے ہوئے ہیں، بچہ نہیں کیا، مجھے نہیں پتا اس کو کیا تھا، وہ ایسے ایسے بے قرار ہو کے تڑپ رہا تھا۔ یہ 2001 کا واقعہ ہے، 16 برس گزر چکے ہیں، میں واقعہ نہیں بھول سکا ہوں۔ اس باپ کو سوچو جس کے سامنے 2 سال کے بچے کے گردن کے تیر پار ہو گیا، اور پھر وہ خون، یہاں بچے کا خون دونوں ہاتھوں میں لیا اور یوں آسمان کی طرف بلند کر کے کہا، میرے رب بس تو راضی ہو جا، تو راضی ہے تو کم ہی بڑھ گئے۔ یہ پیغام ہے فیصل آباد کے تاجروں کو، پورے ملک کے تاجروں کو، پوری دنیا کے اہل ایمان کو، کہ اللہ کو پانے کے لیے ہر سودا قبول ہے، قبول ہے۔ ہاں پھر کھڑے ہو گئے کہ چل بچیا تو چل، تیرا پیو بھی آ رہا ہے۔ اب آپ کو شہید کرنا کوئی مسئلہ نہیں تھا، زخموں سے چور تھے، لیکن ہر کوئی ڈرتا تھا بھئی میں نہ مارا، تو شمر آیا بدبخت، کیوں نہیں قتل کرتے ہو؟ تو ابو زرع بن شریک تمیمی نے پہلا وار سیدھا کیا، جو یہاں لگا، شانے پر لگا، تو اس سے آپ ڈولے، تو سنان بن انس نے سینے پر نیزہ مارا، اس سے آپ گرے، تو شمر نے کہا سر کاٹو، تو خولہ بن یزید آگے بڑھا، پھر ڈر کے پیچھے ہٹ گیا، تو سنان بن انس نے اس کو گالی نکال کر پیچھے دھکا دیا، اور اس امت کا بدبخت ترین انسان جس نے میرے نبی کے نواسے کی وہ گردن کاٹی جس پر میرے نبی کے بوسے تھے، گردن کاٹ کے سر اوپر چڑھا دیا۔ پھر خیموں کی طرف بڑھے، تو اللہ کو زندگی مقصود تھی، آل رسول کی نسل چلنی تھی، تو علی بن الحسین بیمار تھے، جن کو زین العابدین، ابھی میں ان کا قصہ سنایا، اس پر شمر کی تلوار رک گئی کہ چلو بیمار ہے چھوڑ دیا جائے، بیمار ہے چھوڑ دیا جائے۔ تو خواتین، بچے، حضرت علی کی بیٹیاں فاطمہ بنت علی، زینب بنت علی، حضرت حسین کی بیٹی سکینہ بنت حسین، اور آپ کی بیگم رباب، آپ کو بیویوں میں سب سے محبوب بیوی تھی رباب۔ آپ فرمایا کرتے تھے جب رباب میکے چلی جاتی ہے تو میری تو نیند ہی اڑ جاتی ہے، اتنا ان سے پیار تھا، وہ بھی ساتھ تھی۔ ان سب کو ان کے کانوں کی بالیاں کھینچ کے اتار دی گئی۔ پھر ابن سعد نے کہا 10 گھوڑ سوار آؤ، انہوں حسین کے جسم پہ گھوڑے دوڑا دیے، ادھر سے ادھر سے ادھر سے۔ جب قافلے کو گھسیٹ کے باہر لائے، لے جانے لگے، تو حضرت زینب نے دیکھا 72 سر نیزوں پہ چڑھے ہوئے تھے، سب سے معصوم سر عبداللہ بن حسین، وہ بھی نیزے پہ چڑھا ہوا تھا۔ ہم نے کربلا کو افسانہ بنا دیا، یہ کمائی کا ذریعہ بنا لیا۔ یہ ایک پیغام ہے طبقات امت کے لیے، مت ضمیر بیچو، مت ضمیر بیچو۔ ٹکڑے ٹکڑے بدن، تو حضرت زینب کی زبان سے چند الفاظ نکلے جنہوں نے، آپ حیران ہوں گے، کوفی لشکر والے رونے لگے جو ابھی قتل کر رہے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وا محمدا وا محمدا، اے محمد مصطفیٰ، اے محمد مصطفیٰ، ھذا حسین بالعراء،
مزمل الدماء مقطع الاعضاء وا محمدا وا محمدا، اے محمد مصطفیٰ، اے محمد مصطفیٰ، بناتک سبایا ذریتک مقتلہ تصفی علیہا الریاح۔ آج حسین کی بارات ہے محمد مصطفیٰ، آج تیرے نواسے کی بارات ہے، آج اس نے اپنی بوٹیوں کا ہار گلے میں ڈالا ہے، اپنے خون کے قطروں سے بنا ہوا لباس پہنا ہے، آج وہ سرخ جوڑے میں بڑا حسین نظر آ رہا، آج وہ سرخ جوڑے میں بہت پیارا لگ رہا، اس کا جسم بکھرا ہوا ہے، اس کی بوٹیاں بکھر گئیں، اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، آج اس کا لاشا پڑا ہے۔ یا ہے محمد مصطفیٰ، آج آپ کی بیٹیاں قید میں ہیں، آپ کی اولاد ذبح ہو چکی ہے، ان پر کفن ڈالنے کی اجازت نہیں دی تھی ان بدبختوں نے، تو تصفی علیہ الریاح، کوفے والوں نے کفن بھی نہیں دینے دیا، تو ہم ہوا نے مٹی اڑا کر آپ کی اولاد کو مٹی کا کفن پہنا دیا ہے۔ ہاں، یہ کٹا ہوا سر پھر صرف حسین کا ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا، تو اس نے منہ پہ چھڑی ماری، پھر چھڑی ماری، پھر کہنے لگا میں نے ایسا حسن نہیں دیکھا کہ مر کے بھی چہرہ مسکراتا چمکتا ہو۔ تو حضرت انس نے کھڑے ہو کر کہا او ظالم، یہ چھڑی یہاں سے ہٹا، نہ کر، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے، نہ کر۔ کہنے لگا تو بوڑھا نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا، تیری عقل خراب ہو گئی ہے۔ تو میں میری نہیں، تیری عقل بگڑی ہے، آنے والے دن تو دیکھے گا تیرے ساتھ کیا ہوگا۔ پھر یہی سر یزید کے سامنے رکھا گیا، اس نے منہ پہ چھڑی ماری تو زید ابن ارقم کھڑے ہو گئے، کہنے لگے نہ کر، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا۔ میرے بھائیو، نماز کا وقت قریب ہو گیا، بلکہ میں نے زیادہ وقت لے لیا ہے، میں کسی کی تفصیل تو زندگی بھر کبھی نہیں سنا سکا، اشارے کر دیتا ہوں، پڑھو اس کو، پڑھو، خود پڑھو، پیغام لو، پیغام لو۔ ہے ظلم کا ساتھ نہیں دیا، جھوٹ کا ساتھ نہیں دیا، ذبح ہو گئے نسل سمیت، بچوں سمیت، پوری دنیا کے تجار کو پیغام ہے، جھوٹ سے بچ، خیانت سے بچ، سارے دفتر والوں کو پیغام ہے، رشوت سے بچو، رشوت سے بچو، ظلم و ستم ڈھانے سے بچو، ساری دنیا کے میرے ملک کا ایک ایک طبقہ ضمیر بیچ کے سویا ہوا ہے، جہاں انصاف دینے والے بک جائیں، جہاں جج کے قلم کی قیمت لگے، جہاں جس دیش کے جج کو خریدا جا سکتا، جس کے قلم کو خریدا جا سکے، جس دیش کے وکیل کو خریدا جا سکے، جس دیش میں جھوٹے مقدموں کی بھرمار ہو، جس دیش کا ڈاکٹر مریض کو مریض نہ سمجھے، گاہک سمجھے، اور مرتے کی کھال اتارے، مرتے ہوئے کی کھال اتارے، جس دیش کا وکیل خود ایک مافیا گروپ بن چکا ہو، جس دیش کا، میں وکیلوں کا رونا کیا روں، میں ججوں کا رونا کیا روں، میرے دیش کا تو ریڑھی والا بھی ظالم ہے، مزدور بھی ظالم ہے، غریب بھی ظالم ہے، مالدار بھی ظالم ہے، ظلم کے اندھیروں میں دیش ڈوبا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، ہمارا نیا سال شروع ہو چکا ہے، اور ہم توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ میرے بھائیو، میں بہت دہراتا ہوں اس بات کو، جس فرد میں، جس قوم میں، جس دیش میں، جس خاندان میں، جس معاشرے میں ظلم ہوگا،
جھوٹ ہوگا، دھوکہ ہوگا، وہ تباہ ہو جائیں گے، چاہے مسلمان ہیں چاہے کافر ہیں۔ جس دیش میں، جس قوم میں، جس ملک میں، جس معاشرے میں، جس فرد میں سچائی ہوگی، انصاف ہوگا، دیانتداری ہوگی، اللہ ان کی حفاظت کرے گا، عزت دے گا، چاہے مسلمان ہیں چاہے کافر ہیں۔ دنیا کی عزت ضرور ملے گی، کفر کے ساتھ ملے گی، کہ سچائی، دیانتداری، عدل و انصاف پر اللہ سایہ کر دیتا ہے، چاہے کفر ہے چاہے اسلام ہے، موت تک۔ کافر ہے تو موت تک، موت کے بعد ایمان کا فیصلہ ہے، لیکن اگر ایمان ہے تو یہ جہان بھی بن گیا، وہ جہان بھی بن گیا۔ یہی فیصلہ بات کی بات ہے۔ میں صبح نکلا، سیر کر کے واپس آ رہا تھا، مجھے دور سے ایک ریڑھی والا نظر آیا، سفید داڑھی، پگڑی، تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ عام طور پہ ریڑھی والوں کا یہ